پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ترکی کو یورپ کی جانب سے حملے کا خطرہ، ترک فوج ہائی الرٹ کر دی گئی۔ رجب طیب اردوغان کی ہدایت پر روسی دفاعی سسٹم S-400 ترک سرحد پر تعینات کر دیا گیا۔ ترکی کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھ کر مغرب پریشان، نیٹو کے سربراہ کی دوڑیں لگ گئیں، دورے کے لیے یونان پہنچ گئے، جبکہ ترک صدر نے سخت الفاظ میں فرانس، یونان اور دیگر مخالفین کو پیغامات بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا مستقبل قریب میں ایک اور جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران ایک اور محاذ کھل گیا۔ ترکی اور یورپ آمنے سامنے آ گئے۔ یونان کے تنازع نے پھر سے یورپ کو ترکی سے ٹکر لینے پر اکسانا شروع کر دیا۔ ترکی نے بھی اپنے تئیں تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے یورپی یونین کے اہم اور طاقتور ملک فرانس اور ترکی کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ فرانس اسلام مخالف اقدامات کرنے سے بھی باز نہیں آ رہا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دراصل فرانس کی جنگ مسلم امہ سے ہے۔ تاہم ترکی کو نشانے پر رکھ کر فرانس اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے چند روز قبل یہ خبر سامنے آئی کہ ترک صدر نے یورپی ملک اور سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا حالیہ بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی ہے۔ مغربی ممالک کی حکومتیں نسل پرستی اور اسلام دشمنی کی سرپرستی کر رہی ہیں اور یہ عمل ان کے اپنے معاشرے کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں۔ جناب رجب طیب اردوغان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یورپی ممالک کے سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم دشمنی کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم فرانسیسی صدر سے ذمہ دار شخصیت کی حیثیت سے کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ملک میں خواتین پر حجاب پہننے کی پابندی کو نجی شعبے میں لاگو کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ وہ فرانس میں اسلام کو بیرونی اثرات سے آزاد کریں گے۔ دنیا بھر میں اسلام بحران کا شکار ہے۔ ہم سکولز پر سخت نگرانی اور مساجد کو ہونے والی غیر ملکی فنڈنگ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں گے۔ اس پر ترک صدر نے سخت رد عمل دیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی اور فرانس کے درمیان سخت کشیدگی چل رہی ہے، جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ بحیرہ روم میں یونان اور ترکی کا تنازع ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، جس پر ترکی نے بھی احتیاطاً انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ فرانس اور یورپی یونین نے ترکی کے خلاف خطرناک گیم پلان تیار کر لیا ہے۔ ترک خفیہ ایجنسی نے کچھ ایسے پیغامات موصول کیے ہیں جنہیں ڈی کوڈ کرنے پر یہ علم ہوا کہ یورپ ترکی پر چڑھ دوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ترک صدر تک پہنچی، انہوں نے روس سے خریدے گئے انتہائی طاقتور دفاعی سسٹم S-400 کو سرحد پر تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اپنی تمام افواج کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ یوں ایک بار پھر سے یورپ اور ترکی کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ترکی کی تیاریوں کو دیکھ کر امریکی دفاعی ماہرین بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے ترک مخالفین کو خاموش ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جنگ سے پرہیز کریں۔ اس کشیدگی کے حوالے سے گزشتہ روز یورپی فوجی کمیشن کے سربراہ جنرل کلاڈو گریس نے کہا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کی نگرانی جاری ہے۔ بحیرہ روم میں سمندری تحفظ یورپی یونین کی ترجیح ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کو ایک دوسرے کے خلاف مزید محاذ آرائی سے روکیں، کیونکہ جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں اور بحیرہ روم میں دہشت گردی اور غیر قانونی امیگریشن کے علاوہ روس کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ یعنی یورپی یونین فوجی کمیشن کے سربراہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یونان اور ترکی کے تنازع میں فرانس ضرورت سے زیادہ کود رہا ہے، جو یقیناً بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیٹو کے سربراہ نے بھی یونان کا رخ کر لیا ہے اور وہ 2 روزہ دورے پر یونان پہنچ چکے ہیں۔ اندر کی خبر کے مطابق نیٹو کے سربراہ جینس اسٹالٹن برگ یونان کا دورہ ایسے وقت میں کر رہے ہیں
جب روس کے تیار کردہ S-400 میزائل دفاعی نظام کی ترکی کے شہر سامسن سے گزرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جو دفاعی ترجیحات اور ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کی سیکیورٹی کے درمیان تناؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہی نہیں، ایک اور اہم انکشاف یہ ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں شمالی فضائی حدود کو روس کے شہر سینیوب میں S-400 اور ڈرون مشقوں کی وجہ سے 10 دن کے لیے بند کرنے کا کہا گیا تھا۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایک روز قبل نیٹو کے سربراہ نے تنبیہ کی تھی کہ ترکی کی S-400 دفاعی نظام کی خریداری کی وجہ سے امریکہ ترکی پر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی جانب سے اب تک ترکی کے اس منصوبے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم گزشتہ سال جب ترکی کو روس کے دفاعی نظام کی پہلی کھیپ موصول ہوئی تھی، اس کے بعد امریکہ نے ترکی کو اپنے 5ویں نسل کے F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر پروگرام سے خارج کر دیا تھا۔ ترک حکام نے یہ خبر بھی بریک کی ہے کہ ترکی کا S-400 میزائل نظام کا تجربہ کرنا نیٹو کے اتحادیوں کے لیے بہت ناگوار گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں نیٹو کے سربراہ نے ترکی کا دورہ بھی کیا۔ وہ ترکی میں اس لیے تھے تاکہ ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی کو کم کر سکیں اور ترکی کو S-400 نظام کو محرک کرنے سے روک سکیں، کیونکہ اس سے امریکہ کے ترکی پر پابندیاں لگانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم ترکی نے نیٹو اور اس کے اتحادیوں کی امیدوں پر اس وقت پانی پھیرا جب جینس اسٹالٹنبرگ کے ترکی کے دورے کے فوراً بعد S-400 کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ترکی نے نیٹو کو ایک سخت پیغام دیا کہ ترکی نیٹو اتحادیوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ معزز دوستو، دوسری جانب یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ترکی خود ہی اپنی معیشت کو تباہ کرنے پر لگا ہے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی آزاد عدلیہ کے نظام کو بھی مجروح کر رہا ہے۔ کمیشن کے مطابق یہی وجوہات ہیں کہ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی امیدیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یورپی کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی میں آزادی اظہار رائے کا فقدان ہے اور جیلوں کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، جبکہ حکام نے ترکی کے مرکزی بینک پر غیر ضروری شرائط عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق ملک کا صدارتی نظام ایک شخصی حکومت کی مانند ہے اور یہی نظام تمام مسائل کا منبع بھی ہے۔ ترکی نے قانون کی حکمرانی، بنیادی حقوق اور عدلیہ میں مستقل منفی پیش رفت سے متعلق یورپی یونین کے سنگین خدشات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ انہی وجوہات کے سبب ترکی کی یونین سے الحاق سے متعلق بات چیت جمود کا شکار ہو چکی ہے۔ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت سے متعلق بات چیت کا آغاز سن 2005 میں ہوا تھا، لیکن یورپی کمیشن کے مطابق جب تک ترکی اور قبرص کے درمیان تعلقات سازگار نہیں ہو جاتے اس وقت تک الحاق ممکن نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ رشتے بہتر ہونے کی بجائے یونین کے ساتھ ترکی کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں یورپی یونین نے ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے یونان اور قبرص کے ساتھ متنازع سمندری پانیوں میں توانائی کی دریافت کا سلسلہ نہیں روکا تو اس پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ جرمن چانسلر انگیلا میرکل نے بھی ترک صدر رجب طیب اردوغان سے بات چیت کی۔ انہوں نے بحیرہ روم کے آس پاس واقع ممالک کے درمیان سب سے پہلے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، تاہم ترکی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ حالات بتلا رہے ہیں کہ ترکی کو چاروں سمت سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ عمل خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا ترکی آنے والے دنوں میں بڑے اقدامات کرے گا اور یورپ اور ترکی کی ٹکر ہو سکتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔